عنوان ہے لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں۔ قرآن آپ کے سامنے ہیں، آیتیں پڑھوں گا، مختصر مطلب بیان کروں گا۔ لقمان علیہ السلام ہیں کون؟ یہ پہلا سوال ہے۔ جیسے ہی علیہ السلام کا ورڈ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک بات کلک ہوتی ہے کہ یہ نبی ہے، حالانکہ لقمان علیہ السلام نبی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیوں کو قرآن کا حصہ بنایا۔ دعا کیجئے کہ اللہ وہ خوبیاں ہم والدین میں اور سرپرستوں میں اللہ عطا فرمائے۔ سورہ لقمان کی جو نصیحتیں ہیں یہ پوری اپنے بیٹے کو ہے، اور ہم میں مسجد میں جتنے لوگ ہیں، خواہ مرد میں سے ہو یا عورتوں میں سے، ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے۔ کوئی باپ کی حیثیت سے ہے تو کوئی بھائی کی حیثیت سے ہے، کوئی ماں کی حیثیت سے ہے تو کوئی بیٹی کی حیثیت سے ہے۔ تو اس اعتبار سے آج میں نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ جذباتی تقریر کے بجائے والدین سے کچھ باتیں شیئر کر لوں۔ لقمان علیہ السلام یہ اللہ کے نیک بندے تھے اور حبشی النسل تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، ایک بادشاہ کے غلام تھے۔ ایک مرتبہ لقمان علیہ السلام سے بادشاہ نے کہا کہ لقمان جاؤ، جا کر ایک بکری ذبح کرو اور اس کی 2 اچھی چیزیں لے کر پیش کرو۔ لقمان علیہ السلام گئے، بکری کو ذبح کیا، دل اور زبان لا کر بادشاہ کے سامنے خدمت میں رکھ دیا۔ بادشاہ لقمان علیہ السلام کے حسن انتخاب پر تعجب کیا، کہا لقمان جاؤ اور ایک بکری ذبح کرو اور اس کی بری چیزیں لا کے پیش کرو۔ لقمان علیہ السلام گئے، بکری کو ذبح کیا اور پھر دل اور زبان لا کر پیش کر دیا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، پوچھے بغیر نہیں رہا، کہا لقمان ہم نے تم سے کہا کہ بکری ذبح کرو، اچھی چیزیں پیش کرو، تو دل اور زبان تم نے پیش کیا، اور جب کہا کہ بھائی بکری ذبح کرو اور بری چیزیں پیش کرو تو یہی چیزیں تم نے پیش کیا، کیا وجہ ہے؟ لقمان علیہ السلام نے کہا بادشاہ سلامت، یہ صرف جانوروں کا معاملہ نہیں، یہ ہر جاندار چیز کا معاملہ ہے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے ہو۔ جب تک یہ دونوں چیزیں درست رہی تو سارا نظام صحیح چلتا ہے۔ جب زبان اور دل میں بگاڑ آ جاتا ہے تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ خوب جان لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، جب وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح رہتا ہے تو سارا باڈی کا نظام درست رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ،
جب اس باڈی کے گوشت کے ٹکڑے میں بگاڑ آتا ہے تو ساری باڈی کا نظام بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، خوب جان لو کہ وہ دل ہے. دل ہے. آدمی کا دل 1 گھنٹے میں کئی 100 مرتبہ دھڑکتا ہے، لیکن اللہ 5 سیکنڈ کے لیے دھڑکن بند کر دے، باڈی کا نظام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اور اسی دل کے اندر کینہ آ جائے، آدمی دوسرے کے گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اسی دل کے اندر اگر حسد کی آگ پیدا ہو جائے، دوسرے کی جان و مال کا آدمی دشمن بن جاتا ہے. اسی دل کے اندر اگر سستی پیدا ہو تو پھر آدمی اللہ کی عبادتوں سے غفلت برتنے لگتا ہے. آج ماہ رمضان کی یہ برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں کہ دل اللہ کی طرف مائل ہیں، مسجدیں چھوٹی پڑ رہی ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے، ورنہ اس دل کے اندر جیسے ہی شوال کا چاند دیکھتے ہیں، فجر کی نماز میں امام اور مؤذن 2 ہی نظر آتے ہیں. یہ دل کا فساد ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لقمان علیہ السلام کے سلسلے میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت کی دولت عطا فرمائی تھی. انشکر للہ، کہ وہ اللہ کا شکر بجا رہا ہے. لقمان علیہ السلام کو حکمت کی دولت دی تھی. دیکھیے بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں، بڑی حکمت سے جواب دیا. حبشہ کے رہنے والے تھے. ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ لقمان تم تو بڑے کالے کلوٹے آدمی ہو. لقمان علیہ السلام نے وہ حکمت سے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تو نے نقش پر اعتراض نہیں کیا بلکہ نقاش پر اعتراض کیا، بنانے والے پر تو نے اعتراض کیا. آج ہم کتنے لوگوں کو منہ چھوڑ کے بول دیتے ہیں یہ لنگڑا ہے، یہ لولا ہے، یہ فلاں ہے، اس کی اوقات ہے. نہیں، اللہ کی دی ہوئی عطا ہے. زبان خود سے زیادہ لمبی مت کرو، مت کرو. اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت کی دولت سے مالا مال کیا تھا. اور حکمت یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے معلوم؟ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جو آدمی حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا گیا وہ بہت سی بھلائیوں سے نواز دیا گیا. حکمت یہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے. لقمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت کی دولت سے مالا مال کیا تو وہ جسمانی علاج بھی کرتے تھے اور روحانی علاج بھی کرتے تھے. روحانی علاج بھی وہ کرتے تھے. روحانی علاج کیا ہے؟ روحانی علاج یہ چھاچھو کا جو بزنس چل رہا ہے آج کل قرآن پڑھ کے پھونکنے کا، وہ نہیں. شرک کی گندگی، کفر کی گندگی، آبا پرستی کی گندگی ہے. یہ چھاچھو کا علاج کا سلسلہ اسلاف میں نہیں تھا. نو انویسٹمنٹ ہائی ریٹرن والا بزنس ہے یہ، اس سے بچو. لقمان علیہ السلام کو ہم نے حکمت کی دولت سے مالا مال کیا تھا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور لقمان علیہ السلام کو ہم نے جو حکمت کی دولت دی تھی انہوں نے خود بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور انسانیت کی انہوں نے خدمت کی. یہ ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تم کو کوئی دولت سے مالا مال کیا ہے، علم تمہارے پاس ہے تو اس علم کو اپنی سوسائٹی کے لوگوں کے اندر پھیلاؤ.
لوگوں کے اندر عام کرو، ہر چیز کے پیچھے پیسہ ضروری نہیں، کسی کی رہنمائی کر سکتے ہو کرو، اللہ نے اچھے اسکلز دیا ہے، انسانیت کی خدمت کرتے ہو تو نوجوانوں کو آگے لے کر آؤ، ان کو تیار کرو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انشکر للہ، اور شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور شکر اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال بھی ایک شکر ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال یہ بھی ایک شکر ہے۔ اللہ نے مجھے دولت دیا ہے، میں سگریٹ پھونکوں اور کہوں الحمدللہ، چلے گا؟ 100 مرتبہ بھی اللہ کا شکر ادا کروں تو ناشکرا ہوں، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا میں نے غلط استعمال کیا۔ اب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا شکر ادا کروں تو وہ شکر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو نعمتیں دیا ہے علم کی شکل میں، صلاحیت کی شکل میں، اس کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنا شکر ادا کرتا ہے۔ ہمارے شکر کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ ہم اگر شکر بجا لائیں گے فائدہ کیا ہوگا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے اور نوازیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ ہمارے شکر کا محتاج نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی صفت گنائی، کہا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ بے نیاز ہے۔ کیسا بے نیاز ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے لوگ ایک جگہ ایک میدان میں جمع ہو جائیں، سارے متقی بن جائیں، سارے پرہیزگار بن جائیں، جو چاہے مانگے میں ان کو عطا کرتا چلوں، تب بھی میری سلطنت میں ذرا برابر فرق آنے والا نہیں ہے۔ اور سارے لوگ بدماش، بدکار، گنہگار بن جائے، تب بھی اللہ کی سلطنت میں کسی قسم کی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحت اب شروع ہو رہی ہے۔ کیا نصیحت شروع ہو رہی ہے؟ خاص طور سے ماں باپ، سرپرست، مائیں، یہ باتیں غور سے سنیں۔ لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے اپنے بچے سے کہا یا بنی، پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کہتے کس کو ہیں؟ شرک کہتے کس کو ہیں؟ کون بتائیں گے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک۔ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے حقوق میں پارٹنر بنانا۔ عربی زبان میں کمپنی کو کیا کہتے معلوم؟ شریکہ، شریکہ کہتے ہیں۔ الشریکہ کس کو بولتے ہیں؟ کمپنی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کئی پارٹنر ملے ہوئے رہتے ہیں کمپنی کے اندر، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟
الشریک، اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بناؤ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کی ذات میں یہودیوں نے شریک کیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولے، عیسائیوں نے شریک کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولے۔ اس کی صفات میں کسی کو شریک مت کرو، اللہ کی صفت سننا ہے، السمیع ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں حج کے موقع پر کتنے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، 15 لاکھ 20 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں، 15 لاکھ 20 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں۔ ان کی زبانیں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں، آرزویں الگ ہیں، تمنائیں الگ ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جو بول بھی نہیں سکتے ہوں گے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو ایک ساتھ سنتا بھی ہے اور قبول کرتا بھی ہے۔ کوئی ایسی ذات ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ کی صفات میں شریک مت کرو کسی کو۔ شرک کے سلسلے میں ہم سنتے تو ضرور ہیں، شرک کی برائی کو ہم لوگ نہیں جانتے۔ جو لوگ توحید پرست ہیں، جو لوگ شرک سے بچے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، وہ بھی شرک کی برائی کو نہیں جانتے، اور جو لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ شرک اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اس کو مقدس کام سمجھتے ہیں۔ یہ بڑا پرابلم ہے۔ جو لوگ شرک نہیں کرتے وہ اس کی گندگی کو نہیں جانتے، اور جو کر رہے ہیں وہ اس کو مقدس کام سمجھ رہے ہیں۔ شرک برا کیوں ہے؟ کہ اللہ تمام گناہوں کی مغفرت کرے گا سوائے شرک کے، اس لیے شرک برا ہے کہ شرک اللہ کے خلاف میں ایک بغاوت ہے۔ کیا ہے؟ بغاوت ہے۔ میں انڈیا میں رہتا ہوں، میں انڈیا میں رہتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کر دوں، پھر بھی قانون میرے ساتھ نرمی برتے گا۔ میں سگنل توڑ کر چلا جاؤں، کسی کو مار دوں، ہر جرم کے لیے میرے پاس حکومت نرمی برتے گی۔ لیکن اگر میں یہ کہوں نہیں میں وزیر اعظم مودی کو نہیں مانتا، عمران خان کو مانتا ہوں، کیا ہوگا؟ میں نے گالی نہیں دی، میں نے مودی کے خلاف نعرے نہیں لگائے، میں نے کسی کا مٹر نہیں کیا، میں نے بینک نہیں لوٹا اڈانی کی طرح، پھر بھی بغیر وارنٹ کے اندر چلا جاؤں گا، تو معافی نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں جنازہ بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہے کہ نہیں بغاوت؟ بغاوت ہے کہ نہیں؟ خالی ایک جملہ بولا میں، قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ ہر گناہ معاف کرے گا۔ اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے، اس کے آسمان کو چھت بناتے ہوئے، اس کی دی ہوئی روزی کھاتے ہوئے، اس کا دیا ہوا آکسیجن لیتے ہوئے، اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ، اللہ چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا۔ اور ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک شریف النفس آدمی ہے، وہ اپنی بیوی کی ہر غلطی کو معاف کر سکتا ہے، بغیر بولے گھر کے باہر چلے گئے نظر انداز کر دیتا، تاخرات کے کپڑے استری کرو بولے تو نہیں کری چھوڑ دیتا، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا نظر انداز کر دیتا، مرچی زیادہ ہو گئی معاف کر دیا۔ لیکن اس شریف آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ میری بیوی جس نظر سے مجھے دیکھتی ہے پڑوسی کو دیکھتی ہے، معاف کرے گا؟ سب معاف ہو گئے، لیکن یہ غلطی معاف نہیں ہو۔ یہی بات شرک کے اندر ہے کہ اللہ شرک کو اس لیے معاف نہیں کرے گا کہ یہ اس کے خلاف بغاوت ہے۔ شرک کو اللہ نے کیا کہا؟ ظلم کہا۔
ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کو پکڑ کے مار رہے ہم؟ ہاں، پھر ظلم کیسا؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے جو چیز جس کے لائق ہے اس کا وہ مرتبہ نہ دینا، ظلم کہلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ کام پہنتے ہیں اس کو؟ میں پیر میں پہنوں تو ظلم ہو جائے، ظلم ہو جائے گا نا۔ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ظلم ہے۔ اللہ کا حق اگر دوسروں کو دو گے ظلم ہے، اللہ کے حق میں دوسروں کو شریک کرو گے ظلم ہے۔ اللہ نے یہی بات کہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک سے ڈرایا ہی نہیں، بلکہ شرک کے جو چور دروازے تھے وہ تک اللہ کے نبی نے بند کر دیا، وہ تک بند کر دیا آپ نے۔ کیسے؟ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو 2 وقتوں میں نماز مت پڑھو، ایک وہ وقت جب سورج طلوع ہو رہا، اور ایک وہ وقت جب سورج غروب ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمین پر سورج کی پوجا کرنے والے رہتے ہیں، اگر تم اس وقت عبادت کرو گے تو کہیں یہ طعنہ تمہیں نہ مل جائے کہ محمد کے امتی سورج کو پوج رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرک کا دروازہ اللہ کے نبی نے بند کر دیا۔ بغیر رکوع اور بغیر سجدے کے نماز ہوتی نہیں ہوتی نا۔ نماز جنازہ میں ہے رکوع و سجدہ، مرنے والا کوئی بھی ہو، پیر ہو، ولی ہو، مرشد ہو، عارف ہو، منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے، کسی کی مجال ہے رکوع اور سجدہ کرنے کی؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن ہماری عقل پہ جب پردے پڑ جاتے ہیں تب یہی مردہ 5 فٹ اندر چلا جاتا ہے تو نفع اور نقصان کا مالک بن جاتا ہے، اس کے طواف بھی ہوتے ہیں اور سجدہ بھی چالو ہو جاتا ہے۔ جب باڈی سامنے رکھی ہوئی ہے، نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ رکوع اور سجدہ کرے، اور جیسے ہی اندر چلا گیا وہ اولاد دینے کے بھی لائق ہو گیا، وہ روزی دینے کے بھی لائق ہو گیا، وہ اس بیماروں کو صحت دینے کے لیے بھی لائق ہو گیا، طواف بھی ہو رہے ہیں، چراغاں بھی ہو رہے ہیں۔ کہاں ہم نے شرک کو سمجھا؟ کہاں اس کی خباثت کو ہم نے محسوس کیا؟ کہاں توحید کی عظمت کو ہم نے جانا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اس میں پیرنٹس کے لیے کیا سبق ہے؟ کیا سبق ہے معلوم؟ بچوں کے فیوچر کی ماں باپ کو فکر ہے کہ میرا بچہ اچھے سے اچھا پڑھے لکھے، قابل بنے، ہونہار بنے، لیکن ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرا بچہ کا رشتہ جب دنیا سے ختم ہو جائے تو وہاں پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ فکر بچے کے اندر پیدا کرو، یہ فکر ماں باپ کے اندر ہونی چاہیے۔ یہاں کے ایگزام میں بچہ فیل ہو گیا، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی، لیکن میرا بچے کا رشتہ دنیا سے ختم ہو جائے تو پتہ نہیں وہاں کے امتحان میں پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ فکر کتنے ماں باپ کو ستا رہی ہے۔ کتنے ماں باپ اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑ کے رکھے ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جو بچوں کو توحید کی تعلیم دیتے ہیں، کتنے ماں باپ نے اپنے بچوں کو شرک کی خباثت سے آگاہ کیا، کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو بتائے توحید کی اہمیت،
دنیا کی تو فکر ہے، اچھے سے اچھا اسکول بھی دیکھ رہے ہیں، اچھے سے اچھا کالج بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں ٹیوشن کا انتظام بھی ہو رہا ہے، میتھس کا استاد الگ ہے، تیلگو کا استاد الگ ہے، ہندی کا استاد الگ ہے، لیکن بچوں سے پوچھا کبھی ارکان ایمان کیا ہے؟ بچوں سے پوچھا کبھی ارکان اسلام کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، دیکھو لقمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی کتنی فکر تھی، اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیا، اے بچے، لا تشرک باللہ. اور یہ فکر انبیاء علیہ السلام کو بھی تھی، صرف لقمان علیہ السلام کو نہیں بلکہ نبیوں کو بھی یہ فکر تھی اپنی اولاد کے تعلق سے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کہیں صحیح ٹریک سے نہ ہٹ جائیں. ثبوت سورہ بقرہ آپ پڑھ لیں، یعقوب علیہ السلام کی موت کا نقشہ وہاں کھینچا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، کیا یعقوب علیہ السلام کے موت کے وقت تم حاضر تھے جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا؟ اللہ اکبر. کون ہے؟ نبی ہے. یعقوب علیہ السلام نبی ہے، معمولی آدمی نہیں. یعقوب علیہ السلام نبی ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون؟ یوسف علیہ السلام نبی ہیں. یوسف علیہ السلام کے چچا اسحاق نبی ہیں، اور ایک چچا اسماعیل نبی ہیں، دادا ابراہیم. اللہ اکبر. اس آسمان میں اس سے معزز خاندان نہ دیکھا نہ قیامت تک دیکھ سکتا. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک وکیل بن گیا تو کالر سیدھا ہو جاتا. ہم تو وی آئی پی گھرانے کے ہیں بھائی، رائل فیملی کے لوگ ہیں. ہاں، گردن دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ کون سا گھرانہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف. اللہ اکبر. اتنا معزز گھرانہ ہے. یعقوب علیہ السلام کا دم واپسی ہے، اب تب کی حالت ہے، بچے گھیرے ہوئے ہیں، باپ کو ایک فکر کھائی جا رہی، ما تعبدون من بعدی. بچوں ذرا بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ صحیح ڈھنگ سے محنت کی جائے نا تو محنت رنگ لائے گی، رنگ لائے گی. یعقوب علیہ السلام نے محنت کیا تھا اپنے بچوں پہ، اس کے باوجود فکر ستا رہی ہے. بچوں نے کیا جواب دیا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. کہا ابا جان، ہم آپ کے رب کی، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل و اسحاق کے رب کی بندگی کریں گے. ہے یہ احساس؟ کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے اپنے بچے کو شرک کی خباثت سے آگاہ کیا، شرک سے بچانے کی ہم نے کوشش کی. لقمان علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ. بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا بیٹے، بہت بڑا ظلم ہے. ہر ماں باپ کے لیے سبق ہے کہ دیکھو اولاد کو کھلانے پلانے کی جہاں تمہاری ذمہ داری ہے، وہی بچوں کے عقیدے کی فکر بھی ماں باپ کو ہونی چاہیے. یہ پیغام دیا جا رہا ہے. کھلانے پلانے سے زیادہ گرمی ہو رہی ہے، اے سی لگا دیے، فین لگا دیے. یہ شدت سے جو احساس پیدا ہو رہا ہے نا، یہ احساس بچوں کے تعلق سے پیدا کرو کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا.
پہلی نصیحت ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک والی المصیر. اور ہم نے انسان کو وصیت کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، خاص طور سے اس کی ماں کے ساتھ کہ اس نے اسے مشقت در مشقت اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال تھا. ان اشکر لی، وہ میرا بھی شکر بجا لائے، ولوالدیہ، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر بجا لائے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے حق کے بعد، اللہ کے حق کے بعد اس دھرتی پر سب سے بڑا حق کسی کا ہے تو کس کا ہے؟ ماں باپ کا حق ہے. ماں باپ کا حق ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. ماہ رمضان چل رہا ہے، ہم لوگ ایک حدیث جو ہے ہمیشہ سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا. کس پہ لعنت ہے اس میں؟ کس پہ؟ جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، اس پہ لعنت ہے. ماں باپ کا خیال رکھو. آج مسلم معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، اولاد کو بنانے کے لیے ماں باپ نے اپنی زندگی کو نچوڑ کر رکھ دیا. آج اولاد ڈالر کما رہی ہے، پاؤنڈز کما رہی ہے، ماں باپ مسلم علاقوں میں اولڈ ایج ہوم میں پڑے ہوئے ہیں. آج سے 10 سال پہلے اس کا تصور نہیں تھا. آدمی رکشہ کھینچتا تھا مگر ماں باپ کی خدمت بجا لاتا تھا اپنی طاقت کے مطابق. آج عورت ڈاکٹر بنی ہوئی ہے، امریکہ کا مشہور ڈاکٹر بھی ہے بچہ، مگر ماں باپ کو وقت دینے کے پاس ٹائم نہیں ہے، لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں پھینک رہے ہیں. پرسوں ایک ویڈیو دیکھا میں سعید آباد کے خاتون کی، دل خون کے آنسو رو رہا ہے. کیوں؟ کہ ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف نہیں دیا. اللہ کے حق سے ہم اپنے بچوں کو دور رکھے. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے حقوق کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. بچوں کو صلاحیت عطا کرنا بڑا کمال نہیں ہے، بچوں کو صالح بنانا یہ بڑا کمال ہے. یہ بڑا کمال ہے. ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو، ان کی جائز خواہشوں کو پورا کرو. اللہ کے نبی نے کہا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، تو ماں کے سلسلے میں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. صحابہ کرام جنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جاؤ ماں کی خدمت کرو، وہ تمہاری جنت ہے. اور آج ہم ڈالروں کے پیچھے بھاگ کے اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے رسوا کر رہے ہیں. عبداللہ بن عمر کے پاس ایک آدمی آیا، کہا میں یمن سے آیا ہوا ہوں، میں نے یمن سے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، حج کے سارے ارکان میں نے ادا کیے، بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا بیٹا تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں کے منہ سے جو چیخ نکلی تھی اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا. حق ادا نہیں کیا. ماں باپ کی خدمت کرو. اس کے بعد کیا فرما رہے اللہ؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. ہاں اگر تمہارے ماں باپ تم کو اس بات پہ ابھارے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ تو تم ان کی بات نہ ماننا. تم ان کی بات نہ ماننا. فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہ ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں وہ شرک کا کام کرنے کا حکم دیتے ہوں لیکن ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ترک نہیں کرنا. شرک کرنے کا حکم دیں، ان کی بات مت مانو، لیکن یاد رکھو ان کے حقوق میں کمی نہیں آنی چاہیے. ان کے حقوق برابر ادا کرتے رہو اگرچہ کہ وہ شرک پہ قائم ہیں، شرک کی طرف بلا رہے ہیں.
حضرت سعد بن ابی وقاص یہ کون ہے معلوم؟ عشرہ مبشرہ میں سے. عشرہ مبشرہ کس کو بولتے ہیں؟ ہاں زور سے بولو. ہاں جن 10 لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی نا، ان میں سے ایک ہے. جب یہ اسلام لے کر آئے، ان کی ماں کو پتہ چلا، بیٹے کو بلا کر کہا بیٹا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہو، یاد رکھنا اگر تم محمد کے دین کو نہیں چھوڑو گے تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی یہاں تک کہ میں مر جاؤں. حضرت سعد بن ابی وقاص ضد پر ہیں کہ میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. ماں ہے کہ کھانے پینے کو تیار نہیں ہے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرے دن بے ہوش ہو کر ماں گر گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، لوگوں نے سمجھایا، ماں کو پانی کے چھینٹے دیے. کچھ دیر بعد ہوش آیا تو سعد بن ابی وقاص نے کہا ماں تمہارے پاس ابھی ایک جان ہے، اگر 100 جانیں ہوتی ایک ایک کر کے چلی جاتی مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں اسلام کو چھوڑنے والا نہیں، اسلام کو چھوڑنے والا نہیں. یہ تربیت ہونی چاہیے اپنے بچوں کی، یہ چیز ہونی چاہیے. قرآن خود کہہ رہا ہے. اس کے بعد لقمان علیہ السلام اور ایک نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیہ انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات والارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یا بنیہ اے پیارے بچے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہا بیٹے کوئی بھی کام خواہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی کام رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے تم وہ کام زمین پہ رہ کے کرو یا آسمانوں میں کرو یا پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر تم کر لو، یاد رکھنا اللہ اس کو لے کر آئے گا. اللہ اکبر. کوئی بھی کام، کیا مطلب؟ خواہ اچھا کام کرو یا برا کام کرو، تم لوگوں سے چھپ کے اس کام کو کر لو، سمندروں کی تہ میں جا کے تم وہ کام کر لو، آسمانوں کی بلندی میں تم وہ کام کر لو، پہاڑوں کی چٹانوں میں رہ کے تم وہ کام کرو، اللہ اس کو قیامت کے دن لا کر پیش کرے گا. بیٹا یہ نہ سمجھنا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، سوسائٹی نہیں دیکھ رہی ہے، مت سمجھو. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو کام چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، بیٹا اللہ کے پاس اس کی اہمیت ہے، اللہ کے پاس اس کی اہمیت ہے. کیا اہمیت ہے؟ کیا اہمیت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، لوگو بھلائی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ کہ کسی مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو. یہ تعلیم دی کہ بھلائی کا چھوٹے سے چھوٹا کام یہ سمجھ کے نظر انداز مت کرو کہ یہ چھوٹا کام ہے، بلکہ فرمایا اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، جہنم سے بچنے کی فکر کرو.
سورہ زلزال کتنوں کو یاد ہے ہمارے میں؟ ہم یہاں پر سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کتنوں کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ. دیکھیے سورہ زلزال آپ پڑھیں، آخری آیت کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو آدمی ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا وہ اسے قیامت کے دن دیکھ لے گا. ذرہ کس کو بولتے ہیں معلوم؟ ذرے کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو آنکھوں سے دیکھنے سے بھی نہیں دکھائی دیتی، مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا. آنکھ کے اندر جو چیز چلی جاتی، ذرات دیکھنے سے بھی نہیں دکھائی دیتے، مگر آدمی اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. ذرات دیکھنا ہو، اس سلیب کے اندر اگر میں سوراخ کر دوں، سورج کی روشنی سے جو گرد و غبار آتے نا، وہ کیا ہے؟ ذرہ ہے. اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا وہ اس کو نامہ اعمال میں پائے گا. لقمان علیہ السلام کیا نصیحت کر رہے ہیں بچے کو؟ بیٹا کام کوئی بھی ہو رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو حاضر کرے گا. بیٹا ایسا نہیں باپ کی نگاہوں سے دور ہے تو جو چاہے کر لوں، نہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا. آج ہم کیا کریں؟ کون پھولوں کو بہترین فون دلا کے چھوڑ دیے، کون سے سائڈوں پہ بچے چلے جا رہے ہیں، کیا کیا حرکتیں کر رہی ہیں. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا اللہ کے پاس ہم لوگ جواب دہ نہیں ہیں؟ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ کبھی فونوں کا جائزہ لیے بچوں کا؟ چھوٹی عمر میں گاڑیاں دیے تو بچے کتنوں کو لے کے پھر رہے، کبھی جائزہ لیے؟ دیکھو ماں باپ بننا کمال نہیں ہے، ماں بیٹوں کی دینی تربیت، ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت، یہ بہت بڑا کمال ہے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل یأتی بها اللہ، بیٹا کام رائی کے دانے بھر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو لے آئے گا. بیٹا اور ہمارے رب کی شان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چلتی ہے تو اللہ اس کو بھی سنتا ہے. یہ ہمارے رب کی شان ہے. اس رب کو ہم ماننے والی قوم ہے. اللہ لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں. اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کیا، بھلائی کا کام کا حکم دیا، برائی کے کام سے روکا. تو بھلائیوں کے کام میں سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ نیک کاموں میں سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ نماز. کیا ہے؟ نماز. ایک آدمی اسلام لے کے آتے سب سے پہلے کیا چیز فرض ہے اس کے اوپر؟ نماز ہے. لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کرے، یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو. معلوم کیا ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ نماز صرف شریعت محمدیہ کا حصہ نہیں، بلکہ ہم سے پہلے جو شریعتیں تھی اس میں بھی نماز رہی ہے. اور پیارے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ مروا اولادکم 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائے تو 2 کام کرو. نماز نہیں پڑھتے ہو تو مارو، اور دوسرا ان کے بستروں کو الگ کر دو. لڑکیوں کا بستر الگ، لڑکوں کا بستر الگ.
اس عمل پہ ہماری توجہ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ہم خود جمعہ کے نمازی ہیں، ہم نماز کو آتے ہیں مگر اپنے بچوں کو نہیں لاتے. کیوں؟ نہیں، بچہ ٹیوشن سے دیر سے آیا، اس واسطے نہیں لایا. یہی نہ بولتے ہیں، بچہ تھکے ہوا ہے. یاد رکھنا، ان بچوں کے پیچھے جو زندگی نچوڑ کے ہم رکھ رہے ہیں نا، کل یہی اولاد اللہ کے دربار میں ہماری حلق کی ہڈی بن جائے گی. کہے گی اللہ یہ ہمارا وہ باپ ہے، ہم اسکول کو نہیں گئے تھے، گالی گلوچ کرتا، ڈانٹتا، ڈپٹتا، کھانا بند کرتا. اللہ نماز نہیں پڑھتے تو کبھی ہمارے باپ کے کان پہ جو نہیں رہتی تھی، جو نہیں رہتی تھی. کیوں؟ انہوں کو جمعے کو جمعہ جاتے تھے، ہمارے کو کہاں سے لے کے جاتے؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرتے رہنا بیٹا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہا بیٹا اچھا کام اپنی جاگیر نہیں ہے بلکہ اللہ کی امانت ہے. بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، یہ بھی تمہاری ڈیوٹی ہے بیٹا. لقمان علیہ السلام نے پہلے شرک سے روکا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد بتایا کام کوئی بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، قیامت کا تصور پیش کیا کہ دیکھو تمہارا یہ عمل اللہ کے دربار میں آئے گا قیامت کے دن. اچھے کام کی تعلیم دی تو نماز کو پیش کیا، بیٹا نماز قائم کرنا. تعلیم دے رہے ہیں بیٹے، بروں کے چیزوں کو اپنانا تو دور کی بات ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائی کو جب کبھی دیکھو روکنے کی کوشش کرنا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ تمہارا فریضہ ہے. پیارے نبی نے کیا تعلیم دی؟ بلغوا عنی ولو آیا. لوگوں ایک آیت بھی جانتے ہو تو نہ جاننے والوں تک پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ. جب کبھی برائی کو برسر پیکار دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا تو جانو کہ یہ قوم جو کر رہی ہے غلط کام کر رہی ہے. یہ ایمان کا آخری درجہ بتایا. اولاد کے اندر اتنی تربیت ہونی چاہیے کہ برائی میں پڑھنا تو دور کی بات ہے، اولاد کے اندر اتنی قابلیت ہونا چاہیے کہ برائی کو دیکھنے کے بعد برائی کو روکنے کی کوشش کرے، تب جا کے اولاد صحیح ٹریک پہ رہے گی. اس کے بعد کیا نصیحت کی ہمارے لقمان علیہ السلام نے؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. آئے ہائے، کہا بیٹا یہ بھلائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ فیلڈ بڑی خطرناک فیلڈ ہے بیٹا، آسان کام نہیں ہے بیٹے. جب تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے تو اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. اس راستے میں تکلیف آئے تو بیٹے صبر کے دامن کو تھامے رہنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بیٹا یہ کام جوان مردوں کا کام ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے بڑے جگر کی بات ہے، بڑے گردے والی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ورق ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب توحید کا عام اعلان کرنے کا حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے پہاڑ پہ ٹھہر گئے، صفا کے پہاڑ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے.
لوگوں کو بلایا. جب لوگ جمع ہو گئے تو کہا لوگوں دیکھو میں اس صفا پہاڑ کی بلندی پہ ٹھہرا ہوا ہوں, تم لوگ پہاڑ کے نیچے ہو, میں اپنے دائیں بھی دیکھ رہا ہوں, بائیں بھی دیکھ رہا ہوں, پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں. ذرا بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے, کیا تم یقین کرو گے؟ کیا میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا ما جربناک الا صدقا, کہا محمد ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتا ہوا پایا ہے, جھوٹ کی توقع ہم آپ سے نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے کہا دیکھا کہ آج لوگ مجھے سچا ہونے کی گواہی دے رہے ہیں, میری بات سننے کے لیے تیار ہے. فرمایا لوگوں تمہاری اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے, شرک کی وجہ سے اللہ کا عذاب تمہاری طرف بڑھے چلے آ رہا ہے. لوگوں لا الہ الا اللہ کہو. جیسے ہی اللہ کے نبی نے لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی, سب سے پہلا پتھر مارنے والا کون تھا؟ ابو لہب تھا. دیکھیے لقمان علیہ السلام بچے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں, ان ذالک من عزم الامور, بیٹا یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے بیٹا. جب اس راستے پہ چلو گے نا لوگ پھول کا ہار لے کے نہیں آئیں گے, پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ کانٹوں کی باڑ ہے, یہ جوان مردوں کا کام ہے. اس کی تکلیفوں کو برداشت کرنا. توحید کی صدا بلند کرو گے لوگ تم کو تانے بھی دیں گے, جیسے ابو لہب نے تانا دیا تھا تبن لک یا محمد, اے محمد تو ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. اللہ نے کیا کیا؟ اسی کے جملے کو پکڑا اور اس کا جواب سورہ لہب کی صورت میں اتارا. کیا ہے صورت؟ تبت یدا, برباد ہو گیا ابو لہب, ٹوٹ گئے اس کے دونوں ہاتھ. آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. توحید کی صدا بلند کریں گے, وہابی ہے, پکوڑے ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں, گھبرانے کی بات نہیں. ان ذالک من عزم الامور, یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے, یہ عزیمت کا کام ہے. جوان مرد ہی اس کو کر سکتا ہے. بچوں کو ایسے تیار کرو, یہ تعلیم بچوں کو دو, بچوں کو توحید کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ تیار کرو کہ جہنم کی طرف بڑھنے والی انسانیت کو اپنے ہاتھوں سے کھینچ سکے, ان کو سیدھا راستہ دکھا سکے. یہ اصل کام ہے بچوں کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام نے بچے کو نصیحت, ٹائم ہو رہا ہے کیا میرا؟ ہو گیا, چلنے دو. ہاں ایک نصیحت کیا, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. کہا بیٹا اپنی گردن کو لوگوں سے نہیں پھیر لینا. کیا مطلب؟ خاندان میں کچھ دبے کچلے لوگ رہتے ہیں, اللہ نے تھوڑی صلاحیت دیا تو کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں. جانتے رہے کوئی باہر والوں کے ساتھ کتنا کرتے ہوں گے, باہر والوں کے ساتھ کتنا کرتے ہوں گے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, بیٹا اپنے چہرے کو نہیں پھیر لینا تکبر کی وجہ سے. سار کہتے ہیں عربی زبان میں, اونٹ کی گردن میں ایک پھوڑا ہو جاتا. جب اونٹ کی گردن میں وہ پھوڑا ہو جائے تو گردن ایک ہی طرف مڑ جاتی ہے اس کی, پھر سیدھی کرنا چاہے تو سیدھی نہیں ہوتی. وہ تکبر کی بات بتا رہے ہیں. ذرا قابل بن جاؤ, دولت سے اللہ نواز دے تو لوگوں کو حقیر مت جانو, اس جانور کی طرح نہ ہو جاؤ جیسے اونٹ ایک طرف منہ موڑ لیتا ہے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور بیٹا زمین میں اکڑ کر مت چلو. بے شک اللہ تعالیٰ شیخی خورے کو, تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا.
آدمی کے تکبر کی دو چیزیں ہیں، ایک گردن موڑ لیتا ہے، دوسرا آدمی کی چال بتاتی ہے کہ کس گھمنڈ میں مبتلا ہے، کس گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ آدمی کی چال بتاتی ہے، عہدے کے گھمنڈ میں مبتلا ہے، منصب کے گھمنڈ میں مبتلا ہے، پیسے کے گھمنڈ میں مبتلا ہے، زمین کے گھمنڈ میں مبتلا ہے، آدمی کی چال بتاتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلِغَ الْجِبَالَ طُولًا، فرمایا بیٹا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ کیوں؟ تمہارے تکبر کر کے چلنے سے، اترانے سے نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے نہ پہاڑ کو چھوٹا کر سکتے۔ پھر تکبر کی چال کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں لوگوں سے گردن موڑ رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو حقیر جان رہے ہو؟ تمہارے تکبر کرنے سے، تمہارے گھمنڈ کرنے سے زمین میں گڑا تو نہیں پڑے گا، پہاڑ چھوٹا تو نہیں ہو جائے گا۔ کہا بیٹا تمہاری چال بتاتی ہے لوگوں کو، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، میانہ روی اختیار کرو، تکبر کی چال مت چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اللہ نے بڑی دولت اس کو دی تھی، تکبر سے 2 چادریں اوڑھ کر مارکیٹ میں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کی وجہ سے اسے زمین میں دھسا دیا۔ یہ تو حدیث کی بات ہوئی۔ قارون کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، نصیحت کرنے والوں نے نصیحت کیا، احسن کما احسن اللہ الیک، قارون اللہ نے تجھ پر بڑا انعام کیا ہے، مال تجھے دیا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ قارون کیا بولا؟ اللہ واللہ کچھ بھی نہیں ہے جی، جا ہاں انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ دولت ہے نا یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت جو ملی ہے علم کی وجہ سے ملی، قابلیت کی وجہ سے ملی، صلاحیت کی وجہ سے ملی۔ اللہ کی مخلوق کو حقیر جانتا تھا، جب یہ مارکیٹ میں آتا تو لوگ دیکھ کر منہ سے رال ٹپکتا، ارے کیا قسمت والا ہے، انہ لذو حظ عظیم، قارون بڑا قسمت والا آدمی ہے بھائی، اتنی دولت اس کو ملی ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں آیا۔ جب مارکیٹ میں وہ شان و شوکت کے ساتھ فخر کے انداز میں آیا، اللہ نے قارون کو، اس کے خزانوں کو، اس کے گھر کو، وہ لوگ جو 5 منٹ پہلے قارون کی دولت مانگ رہے تھے اللہ سے کہ کاش ہماری بھی قسمت ایسی ہی ہوتی جیسے قارون کی ہوتی، جب اپنی آنکھوں سے قارون کو زمین میں دھستا ہوئے دیکھے تو اللہ کی پناہ مانگنے لگے کہ اللہ ایسی دولت ہم کو نہیں چاہیے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو اور اس کے لشکروں کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ تکبر مت کرو، نہ حسن کی وجہ سے تکبر کرو، نہ جوانی کی وجہ سے تکبر کرو، نہ دولت کی وجہ سے تکبر کرو، نہ علم کی وجہ سے تکبر کرو، نہ خاندان و قبیلے کی وجہ سے تکبر کرو، یہ تو مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور ایک نصیحت کیا بیٹا بات کرو تو اپنی آواز کو پست رکھ کے بات کرو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، گدھے کی طرح چیخو چلاؤ مت، اپنی آواز کو نرم لہجے میں بات کرو۔ کوئی بات پیش کرنا ہو تو اخلاقی طور پر اس کو اچھے انداز میں پیش کرو۔ اللہ کو زیادہ چیخنا اور چلانا پسند نہیں ہے۔ تو گویا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی دینی تربیت بھی انہوں نے کی، عقیدے کی تربیت بھی انہوں نے کی، اخلاقی تربیت بھی انہوں نے کی۔ اب سوال اور ایک یہ رہ جاتا ہے
کہ لقمان علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیوں کیا؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ دیکھو لقمان علیہ السلام کی بات کو عرب کے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ جیسے علامہ اقبال ہے، ہندوستان کے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ان کا ترانہ ہے۔ آج دنیا میں ان سے بڑے شاعر آ کے چلے گئے ہوں گے، مگر کوئی بھی علامہ اقبال کا شعر ہے بولے تو آسانی سے اس کو قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے نا، اتنا ان کا مقام ہے۔ تو گویا لقمان علیہ السلام عرب کے اندر ان کی باتوں کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتے تھے لوگ۔ کوئی کہتا کہ لقمان نے کہا ہے، ارے لقمان کی بات ہے تو ہم مان لیں گے بھائی۔ اب اللہ تعالیٰ ان عرب کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی کوئی بات بولتے ہیں، اخلاق کی کوئی بات بولتے ہیں، تربیت کی کوئی بات بولتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات، نیا میسیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے رہی، بلکہ یہ وہی میسیج دے رہے ہیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو دیا تھا۔ محمد کی دعوت میں اور لقمان کی دعوت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر۔ اور سب سے بڑا سبق سرپرستوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، کہ دیکھو اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جن کے گود اولاد سے خالی ہیں اس کی تکلیف ان سے پوچھو، اور جن کو اللہ نے اولاد دیا ہے ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے عقیدے کا کھلواڑ کر کے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ ان کے عقیدے پہ نظر رکھو، ان کے اعمال پہ نظر رکھو، ان کے اخلاق پہ نظر رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔